السلام علیکم ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرز. ڈیلی ریفلیکشن میں آج ہم احترام پر بات کریں گے. کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ احترام اپنی اصلی معنویت اور درست مفہوم کھو چکا ہے. ماں باپ کا احترام تو 5th جنریشن وار کا شکار ہو گیا. چھوٹے بڑے کا احترام نیو لبرل انوائرمنٹ میں شاید اب زیادہ وقت بھی نہیں رکھتا. کمرشلزم کی وجہ سے استاد کا احترام طلباء کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی چھوڑ چکا ہے. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انٹلیکچوئلز، مفکر، مدبر، مبلغ بھی اپنا احترام کھو چکے ہیں. جو کچھ زیادہ سمجھدار تھے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے. اگر کوئی ان سے چھیڑخانی کرنے، انہیں طیش دلانے کی کوشش بھی کرتا ہے، وہ خاموش رہتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں. گو کہ ڈیو احترام نہ ملنے کی وجہ سے ایسے سنجیدہ لوگ اندر سے رنجیدہ بھی ہیں. آخر کو تو مٹی کے انسان ہی ہیں. سماجی، سیاسی، معاشرتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں ایک دوسرے کا احترام سطحی نوعیت کا رہ گیا ہے، بس مطلب سے لبریز. مفاد کے لیے احترام کرنا، ڈر اور خوف رکھتے ہوئے احترام کرنا، 20 باتیں سنانے کے بعد یہ فقرہ بول دینا کہ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، عام سی بات ہو گئی ہے. کچھ لوگ سینکڑوں جگہ آپ کی بدخوئی کرنے کے بعد آپ کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا دل آپ کا بڑا احترام کرتا ہے. ہم دوسروں کا سچا اور کھرا احترام تب کرتے ہیں جب ہم اس کی کہی ہوئی یا لکھی ہوئی اچھی بات کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، اپنے کردار کا حصہ بناتے ہیں. ہمیں یقیناً اس شخص کا کامل احترام ہوتا ہے جس کی عدم موجودگی میں بھی اس کی موجودگی جیسی خالص کیفیت کو برقرار رکھیں. جس کا احترام فطرتی ہوتا ہے، اس کی ہر بات اور ہر فعل کا احساس اپنی ذات سے بھی زیادہ رہتا ہے. سچا اور سچا احترام تو در حقیقت دل میں ہوتا ہے، اس کی اتھاہ گہرائیوں میں تحلیل ہو کر رفتہ رفتہ روح میں اتر جاتا ہے. وہاں سے روحانی تاروں، اسپرچول ویوز یا اسپرچول وائبس کی مدد سے حقیقی قابل احترام شخص تک پہنچ جاتا ہے. یوں اسے کبھی زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسے احترام کو زبان کا لبادہ پہنایا بھی نہیں جا سکتا، سوائے اس بات کے کہ جس کا احترام ہم کرتے ہیں خلوص دل سے اس کے لیے رب کے حضور سلامتی کی دعا کر دیں. اگر نیت خالص ہے تو اس کو دعا لگنے سے پہلے خود آپ پر اثر کر جائے گی. دوسروں کا خالص احترام کرنے سے معاشرہ، سماج پاکیزگی کی جانب گامزن ہوتا ہے. جتنا خالص احترام کا قلبی رویہ ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے، اتنا ہی خالص جواب پائیں گے. چھوٹا ہو یا بڑا، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کسی کو احترام دیں اور وہ جواب میں احترام نہ دے. اس غلط فہمی کا کبھی شکار نہ ہوں کہ دوسرا احترام نہیں دیتا، میں احترام کیوں کروں. اپنے احترام کو مزید خالص کرتے جائیں. موم کو پگھلنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگتا. دوسروں کو احترام کی ڈومین میں لانے کا موقع کبھی ضائع نہ ہونے دیں. اپنا احترام ون کرنے کی خواہش دوسروں کے احترام کا دامن پکڑ کر ہی ہوگی. دوسروں کا احترام کرنا اور خود کا احترام کرانا انسانی شخصیت کا فطری تقاضا ہے. اپنے آپ کو دوسروں کے لیے قابل احترام بنانا کوئی آسان کام نہیں. زبان بند رکھنی پڑتی ہے. غصہ کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار پینا پڑتا ہے. اکھڑ شخص سے بھی حسن سلوک سے پیش آنا پڑتا ہے. قول و فعل کے تضادات کو ختم کرنا پڑتا ہے. انصاف کرنا ہوتا ہے. اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرنے کی اخلاقی جرأت پیدا کرنی پڑتی ہے. جھوٹ کی مصنوعی دنیا سے باہر نکل آنا ہوتا ہے. اچھا خاصا پل صراط ہے جس میں گزر کر کندن بننا ہوتا ہے. پھر کہیں جا کر یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ شاید کوئی دیدہ ور مل جائے، آپ کا خلوص دل سے احترام کرے اور آپ کو زندگی بھر بتائے بھی نہ کہ چاہتوں کے کتنے سمندر وہ آپ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے.
ہم میں سے کسی کو بھی اگر ایسا ہی خلوص بھرا احترام چاہیے تو شخصیت میں یہ سارے رنگ بھر لیں جن کا تذکرہ ہوا ہے۔ مشکل لگے تو پھر قدرے آسان راستہ بھی حاضر ہے۔ دوسروں کا ٹوٹ کر احترام کرنا سیکھ لیں، انکنڈیشنل احترام، نہ بناوٹ نہ دکھاوا، نہ منافقت نہ کوئی مفاد، بس دائمی نوعیت کا احترام جس کا لطف آپ دل میں محسوس کر رہے ہوں اور ٹھنڈک آنکھوں میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔